السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ میرا نام یوں تو کچھ اور ہی ہے، لیکن اگر آپ مجھے شاہد کے نام سے جانیں تب بھی میری حیرت انگیز سرگزشت پر کوئی اثر نہ پڑے گا۔ میں اپنا حسب نسب بیان کر کے زمین و آسمان کے کلبے ملانے کے بجائے صرف اپنے گھر کے افراد کے بارے میں آپ کو اتنا بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرا گھرانہ کل 4 افراد پر مشتمل تھا۔ میرے بوڑھے باپ، جو گھریلو اخراجات کے پیش نظر کمیٹی کی ملازمت کرنے پر مجبور تھے، انہیں 130 روپے ماہوار تنخواہ ملتی تھی۔ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو وہ اپنے گاڑے پسینے کی اس معمولی اجرت کو وصول کرتے اور پھر لا کر اسے میری ماں کے حوالے کر دیتے۔ میری ضعیف ماں پورے مہینے کس پریشانی سے اس رقم کو خرچ کرتی تھی، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک میری بڑی بہن تھی جس کی عمر 19 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں اپنی زبان سے اس کی خوبصورتی کی تعریف نہیں کروں گا، لیکن کوئی مبالغہ نہیں کہ حسن سیرت میں وہ اپنی مثال آپ تھی۔ 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ 9ویں جماعت کا منہ نہ دے سکی۔ اسے تعلیم حاصل کرنے کا دیوانگی کی حد تک جنون تھا، لیکن اس کی کشادہ پیشانی پر تعلیم کی یہ رخنہ اندازی کوئی بل نہ ڈال سکی۔ اس نے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور اپنے شوق کو اپنے سینے کی گہرائیوں میں دفن کر کے گھریلو کام کاج میں ماں کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ دو وقت کے فاقوں کے باوجود وہ ہمیشہ مسکراتے رہنے کی عادی بن چکی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ حالات سے مفر حال ہے۔ اس کی شادی کا مسئلہ بار بار اٹھتا، لیکن گھر کی 4 دیواری تک ہی محدود رہتا، اس لیے کہ میرے والدین کے پاس جہیز کا بندوبست کرنے کے لیے معقول رقم نہ تھی۔ میرے عزیز و اقارب اگر چاہتے تو میرے والدین کے اس بھار کو آسانی سے ان کے ناتواں کاندھوں سے اتار سکتے تھے، لیکن وہ سب کھاتے پیتے لوگ تھے، اس لیے ساری دنیا سے بے نیاز تھے۔ انہیں کسی کی غربت کا کوئی احساس کیوں ہوتا؟ بہرحال میری بہن کی شادی کا مسئلہ بدستور گھٹائی میں پڑا رہا۔ اس وقت میری عمر 18 سال تھی۔ اپنی بہن کی طرح مجھے بھی پڑھائی کا بے حد شوق تھا۔ پتہ نہیں میری بہن نے کوئی سنہری خواب دیکھے تھے یا نہیں، لیکن میں نے بارہا ایسے خواب دیکھے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے خواب، بڑا آدمی بننے کے خواب۔ میں ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کی غرض سے شب و روز مصروف رہتا۔ میری خواہش تھی کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جاؤں، اپنے والدین کی اس غربت کو دور کر سکوں جس نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ میری تمنا تھی کہ بڑا آدمی بننے کے بعد جب میرے عزیز رشتہ دار مجھے پہچاننے لگیں اور میری بہن کا رشتہ مانگنے کی خاطر میرے دروازے پر آئیں تو میں انہیں پہچاننے سے انکار کر دوں۔ یہ خواہش اور نہ جانے کتنی آرزوئیں ہمیشہ میرے دل میں مچلا کرتی تھیں۔ انہی کی تکمیل کے لیے میں نے بمشکل اپنی تعلیمی سلسلے کو جاری رکھا، اس خیال سے کہ میرے والدین میری تعلیم کے اخراجات اپنے ناتواں کاندھوں پر بوجھ نہ محسوس کریں۔ میں نے دوڑ دھوپ کر کے 2 ٹیوشن حاصل کر لی تھیں۔ تعلیمی اخراجات سے جو رقم پس انداز ہوتی وہ میں ایک سعادت مند اور فرما بردار اولاد کی حیثیت سے اپنے والدین کو دے دیا کرتا تھا۔ حالات سے سمجھوتہ کر لینے کے بعد میں ذہنی طور پر خود کو کسی قدر مطمئن محسوس کرنے لگا، اور یہی آسودگی میری جسمانی صحت برقرار رکھے ہوئے تھی۔ میرے اکثر واقف کار مجھے پہلوان کے خطاب سے نوازتے تھے۔ میں نے جو 2 ٹیوشن کر رکھی تھی ان میں ایک 2 بچوں کی تھی جو 4تھی جماعت میں پڑھتے تھے۔ یہاں سے مجھے 20 روپے ماہوار ملتے تھے۔ دوسری ٹیوشن رشیدہ نامی ایک فیشنیبل لڑکی کی تھی جو 10ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ رشیدہ کا باپ بیرسٹر تھا اور بڑے شاہانہ انداز میں زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی آمدنی 8-10 ہزار روپے ماہوار سے کسی طرح کم نہ تھی۔ شہر میں اس کی ٹکر کا کوئی بیرسٹر نہیں تھا، اس لیے وہ ہمیشہ منہ مانگی فیس وصول کیا کرتا تھا۔ یوں بھی اس کے پاس کسی کیس کا ہونا کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔
اس کے گھر میں آسائش کا تمام سامان موجود تھا۔ دولت کی بہتات نے پورے گھر کو آزاد خیال بنا رکھا تھا۔ رشیدہ کے پاس ایک الگ کار تھی جس پر وہ آزادی سے گھوما پھرا کرتی تھی۔ اس پر کسی قسم کی بندش یا روک ٹوک نہیں تھی۔ اس کا عالی شان مکان ہمارے ہی محلے میں واقع تھا۔ اس کے گھر کی قدریں علیحدہ تھیں۔ مجھ سے جب اس ٹیوشن کے لیے کہا گیا تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، اس لیے کہ میں FA کے دوسرے سال میں پڑھتا تھا۔ رشیدہ کو پڑھانے کے لیے بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والوں کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی تھیں۔ غرض یہ کہ جب میرے دوست اکبر نے مجھ سے اس ٹیوشن کے بارے میں کہا تو میں بھونچکارا گیا۔ اکبر، کہیں تم مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ میں نے حیرت سے اس کا منہ تکتے ہوئے سوال کیا تو وہ بڑی لاپرواہی سے مسکرا کر بولا، مجھے یقین تھا کہ تمہیں اس پیشکش پر اعتبار نہیں آئے گا۔ ظاہر ہے، میں نے جلدی سے کہا، بھلا کہاں میں اور کہاں بیرسٹر صاحب کی صاحبزادی رشیدہ، میرا مطلب ہے کہ اس کے لیے ماسٹروں کی کیا کمی؟ پھر یہ کہ میں ابھی کوئی بڑی ڈگری بھی حاصل نہیں کر سکا۔ نہ صحیح، مگر تمہیں یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اکبر نے سنجیدگی سے مشورہ دیا، میری مانو تو تم اس وقت جا کر بیرسٹر راشد حسین سے معاملے کی بات طے کر لو، مجھے یقین ہے کہ وہاں سے تمہیں معقول معاوضہ ملے گا۔ اکبر میرا واحد مخلص دوست تھا، اس کے مشورے پر میں نے راشد حسین سے ملنے کا ارادہ کر لیا۔ دوسرے دن شام کو جب میں نے بیرسٹر راشد حسین کے دیو ہیکل مکان کا رخ کیا تو میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہیں یہ کوئی دلچسپ مذاق نہ ہو، مگر جب میں راشد حسین سے ملا تو مجھے حقیقت کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے نہایت لاپرواہی سے مجھ سے چند منٹ گفتگو کی اور ٹیوشن کی اجرت 200 روپے ماہوار طے کر کے یہ حکم صادر کر دیا کہ میں اسی وقت سے رشیدہ کو پڑھانے کی ذمہ داری قبول کر لوں۔ میں نے خوشی خوشی اس پیشکش کو قبول کر لیا اور اسی دن سے رشیدہ کو پڑھانا شروع کر دیا۔ میرے اور رشیدہ کے مضامین چونکہ ایک جیسے تھے، اس لیے مجھے اسے پڑھانے میں کوئی دشواری نہیں پیش آئی۔ پھر بھی احتیاطاً میں نے دوسرے روز 10ویں جماعت کا کورس خرید لیا۔ ٹیوشن پر جانے سے پیشتر میں اچھی طرح اس سبق کو پڑھ لیا کرتا جو مجھے رشیدہ کو پڑھانا ہوتا۔ میں کسی قیمت پر اس ٹیوشن کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ میرے والدین کو جب حالات کا علم ہوا تو وہ بے حد خوش ہوئے، لیکن قدرت ہماری مسرتوں پر کہکشاں زن تھی۔ جہاں تک رشیدہ کا تعلق ہے، میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ وہ بے حد آزاد خیال اور ماڈرن واقع ہوئی تھی۔ کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی تھی، اس لیے اس کی صحت بھی بڑی اچھی تھی۔ گو اسے حسین نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن اس کے بھرے بھرے جسمانی خد و خال مخالف جنس کے لیے بے حد کشش رکھتے تھے۔ بات بات پر اپنے موتیوں جیسے دانتوں کی نمائش کرتے رہنا اس کی عادت تھی۔ لباس وہ ہمیشہ چست پہننے کی عادی تھی، لیکن مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میں ٹھیک 7 بجے شام اس کی کوٹھی پر پہنچ جاتا اور 1.5 گھنٹہ پڑھانے کے بعد واپس لوٹ آتا۔ رشیدہ مجھ سے ہمیشہ حسب عادت مسکرا کر باتیں کرتی تھی، لیکن میں اس کے سامنے بھیگی بلی بنا بیٹھا رہتا۔ سنجیدہ رہنے میں ہی میری بھلائی تھی۔ میں حتی المکان یہی کوشش کرتا کہ پڑھائی کے دوران کم از کم اس کے چہرے کی طرف دیکھوں تاکہ ماحول سنجیدہ رہے۔ یوں بھی میں اپنی وحشت سے واقف تھا۔ میری کوشش یہی ہوتی کہ پڑھائی کے موضوع سے ہٹ کر کوئی اور بات نہ ہونے پائے۔ 1 ماہ تک میں نے خود کو لیے دیے رکھا، ہر چند کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ رشیدہ پڑھائی سے زیادہ میری ذات میں دلچسپی لیتی ہے، لیکن میں نے کبھی اس کے ساتھ کھیل کھیلنے کا تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں پھٹکنے دیا۔ جب 1 ماہ پورا ہوا اور رشیدہ نے پہلی مرتبہ میری اجرت دی تو اس روز ماحول سنجیدہ نہ رہ سکا۔ رشیدہ نے مجھے 100 کے 2 نوٹ پکڑاتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، لیجئے شاہد صاحب، یہ آپ کے پہلے مہینے کی ٹیوشن فیس ہے۔ شکریہ۔ میں نے نوٹ لے کر جیب میں رکھ لیا، پھر کتاب کھولی تو رشیدہ نے بڑی بے تکلفی سے کتاب بند کر دی، پھر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بولی، آج کچھ پڑھنے کا موڈ نہیں ہے، کچھ باتیں کیوں نہ کی جائیں؟ کچھ باتیں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ شکی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا کہ آپ میری پڑھائی سے مطمئن نہیں ہیں؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے سہم کر دریافت کیا، کیا آپ ٹیوشن جاری رکھنا نہیں چاہتی؟ یہ بات بھی نہیں۔
رشیدہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر میں نے مجسم سوال بن کر رشیدہ کی طرف دیکھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ شاہد صاحب، کیا آپ واقعی کالج میں پڑھتے ہیں؟ رشیدہ کا سوال مبہم تھا، اس لیے میں گڑبڑا کر بولا، جی ہاں، لیکن یہ بات تو میں نے ٹیوشن کرتے وقت ہی بتا دی تھی۔ آپ واقعی بہت بھولے بھالے ہیں، ویری انوسینٹ۔